میرے حضور نے 3 چیزیں قسم کر کے کہی، اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس کی عزت کم نہیں ہوگی، میں محمد اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ دوسری بات میرے حضور نے فرمائی کہ جو شخص مانگنے لگ جاتا ہے، سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے، اللہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے، اس کی کبھی کمی پوری نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات میرے حضور نے قسم کر کے کہی، ما نقص مال عبد من صدقہ، کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ تو ایک تو مال بھی نہیں گھٹے گا، یہ ضمانت کس کی ہے؟ میری نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی ضمانت ہے۔ ایک تو مال بھی کم نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ حب دولت ختم ہوگی۔ حب دولت تلف می سازت زکات، یہ ماہ سیام آ رہا ہے تو زکات سے حب دولت کو کم کیجئے، بلکہ صدقات دیجئے، نفلی صدقات کیجئے، غرباء کی مدد کیجئے، مساکین کی مدد کیجئے، اپنے غریب محتاج رشتہ داروں پہ غور کیجئے، ان کی مدد کیجئے، اپنی ہمسائیگی میں دیکھیے، پردے سے مدد کیجئے، ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ یہ جو نمائش لگا کے 10 اخباروں میں چھپوا کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اس سے گریز کیجئے۔ کبھی سوچیں کہ اگر آج کسی کی بیٹی لائن میں کھڑی ہے تو کل اگر یہ مرحلہ میری بیٹی کے لیے آ جائے تو پھر میرا مزاج کیا ہوگا۔ تو عزت نفس کا خیال رکھیے، لوگوں کی غربت کا تماشا نہ اڑائیے، اور لوگوں کی جو ہے وہ محتاجی کو اپنی تسکین کا ذریعہ نہ بنائیے۔ یہ تو اللہ نے تمہیں دیا اور انہیں نہیں دیا، اور وہ آزمائش کی گھڑی میں کھڑے ہیں، تم ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تو لوگوں کی مدد کیجئے، دکھیوں کے کام آئیے، مساجد تعمیر کیجئے، مدارس دینیا کے ساتھ وابستہ رہیے، اور لوگوں کی فلاح کے لیے، بہتری کے لیے کام کیجئے۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے، یہ مال یہاں رہ جانا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا یا پہنا اور پرانا کر دیا یا آگے بھیج دیا، باقی اس کا نہیں ہے، وہ وارثوں کا ہے۔ مرتے ہی ورثہ بن جائے گا، مرتے ہی ترکہ بن جائے گا۔ کفن بھی میلا نہیں ہونے دیں گے کہ بعض اولادیں تو بانٹ لیتی ہیں۔ اللہ اکبر، وہ گھر جو ان کے لیے بنایا تھا، ایک رات بھی تجھے اس گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ آج تیرا نام چھن گیا، آج کوئی یہ نہیں کہتا کہ پیچھے سے امام گے اور حاضر اس چودھری صاحب کے، حاضر اس میت کے۔ آج تو ڈیڈ باڈی بن گیا، آج تو میت بن گیا۔ آج خان صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب، پیر صاحب، مفتی صاحب، تیرے سارے ٹائٹل چھین لیے گئے۔ آج تیرا لباس بھی پھاڑ کے اتارا ہے، آج تیرے انگوٹھے باندھ دیے گئے ہیں، ناک میں روئی ٹھونس دی گئی ہے۔ آج تو غسال کے رحم و کرم پہ ہیں، وہ تجھے ادھر الٹ دے یا ادھر پلٹ دے۔ اب تیرے پاس کوئی اختیار ہی باقی نہیں رہا۔ میاں صاحب بولے، جاندی واری ڈرونا بنےو تے ہاتھ نہ لاندے ڈرتے۔ آج اولاد بھی دور ہے، پوتے اور پوتیاں بھی ڈرتی ہیں۔ جاندی واری ڈرونا بنےو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے۔ آج سارے چلے گئے، تو آج اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی کو سنوارنے کے عمل کی طرف بڑھیں اور راہ خدا میں خرچ کریں، دکھیوں، مجبوروں اور لاچاروں کے کام آئیں۔ اللہ آپ کی مدد کرے گا اور حب دنیا کم ہوگی۔ اسلام نے ہمیں نظم دیا ہے، سجدے 2 ہوں گے، رکوع 1 ہوگا، سجدوں میں تسبیحات یا 3 ہوں گی یا 5 ہوں گی یا 7 ہوں گی، اس طاق کے در کو برقرار رکھا جائے گا۔ رکوع میں اعتدال ہوگا کہ سر اور پیٹھ برابر ہوگی، سجدے میں اتنے عضو کا یوں لگنا ضروری ہوگا، قیام میں یوں ہوگا، جب آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں تو تلیاں بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ ایک ایک انداز میں آپ کو منظم رکھا گیا ہے، اور آپ کو جو ہے وہ نظر سجدے کے وقت کہاں ہوگی، قیام کے وقت کہاں ہوگی، رکوع کے وقت کہاں ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور داڑھی میں ہاتھ لگا رہے ہیں اور ادھر ادھر عمل کثیر سے روکا گیا، ایک نظم دیا ہے۔ تو پوری زندگی جب منظم ہو جائے تو زندگی کا حسن نصیب ہو جاتا ہے، اور جب زندگی بے ہنگم ہوگی تو پھر طبیعت میں غیر مری قسم کا تقدر ہوگا۔ بعض کا انسان محسوس نہیں کرتا، ان چیزوں سے بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ تو یہ چیزیں اپنی اپنی جگہوں پہ رکھی ہونی چاہیے۔ تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی، تو حضور نے فرمایا کہ اولو النہا والاحلام، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں اور جو بالغ حضرات ہیں وہ میرے قریب کھڑے ہوں، اور پھر اس کے بعد صفوں کی ترتیب یہ ہے، پہلے مرد ہوں،
بالغ ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بچے ہوں، پھر خواتین کی صفیں ہوں۔ تو ہمیں شریعت نے یہ ساری ترتیب دی گئی ہے۔ صفوں کو سیدھا کرنے پہ باب تسویۃ الصفوف دیکھیں آقا کریم کتنا زور دیتے تھے صفوں کو سیدھا کرنے کے لیے، کہ صفوں کو سیدھا کرو گے تو سیدھے رہو گے، ورنہ تمہارا دل ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو صفوں کو سیدھا رکھنے کی ترغیب دی گئی، مرتب کیا گیا، جنگوں میں صف بندی کی گئی، اور ان ساری چیزوں کا بہت زیادہ اثر مرتب ہوتا ہے۔ اس طرح اپنے لباس میں، اپنی وضاقتہ میں، ان ساری چیزوں میں صفائی ستھرائی، نظم۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا تو اس کے کپڑے میلے تھے، تو فرمایا تیرے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس سے ان کو صاف کر لے؟ اور ایک آیا اس کے بال الجھے ہوئے تھے، فرمایا من کانا لہو شعر فلیکرمہ، جو بال رکھے پھر ان کو سوار کر کے بھی رکھے، الجھے بال نہ رکھے۔ تو یہ ہر چیز کے اندر ایک نظم ہونا چاہیے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اہل احلام ہیں اور اہل فہم ہیں اور بالغ مرد حضرات بڑے عمر کے ہیں وہ میرے قریب کھڑے ہوں، پھر جو اس سے قریب ہیں یعنی اس کے بعد پھر اس سے کم عمر کے، پھر اس سے کم عمر کے، پھر اس کا اس طرح صفوں کی ترتیب ہوتی چلی جائے۔ اور فرمایا جس طرح بازاروں میں اختلاط ہوتا ہے کہ بازاروں میں کوئی اوپر نیچے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی بڑا ہے کبھی چھوٹا آ گیا، کبھی خاتون آ گئی، فرمایا جو بازاروں کے اندر اختلاط کا انداز ہوتا ہے وہ یہاں میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں جس طرح لوگ بیہودہ بولتے ہیں بازاروں میں، کوئی آواز لگا رہا ہے، کوئی اوے کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کہا نہیں ایسا نہیں، تمہارے لہجوں میں بھی ترتیب ہو، تمہارے انداز میں بھی حسن ہو، تم کھڑے ہو تو اچھے لگو، تم بیٹھے تو اچھے لگو، رکوع کرتے ہوئے کا ایک ساتھ جاؤ۔ اس طرح جو امام سے پہلے سر اٹھائے تو اس کے بارے میں سخت مذمت کی کہ جو امام سے پہلے سر اٹھائے تو اس کا سر جو ہے وہ گدھے کا نہ کر دیا جائے۔ تو اس طرح ترتیب دی تاکہ ایک دم جائیں رکوع میں، ایک دم کھڑے ہوں، ایک دم سجدے میں جائیں، ایک دم سجدے سے اٹھیں، ترتب قائم رہے، حسن قائم رہے، اول النہا بڑی عمر کے آگے ہوں، پھر چھوٹے، پھر چھوٹے، پھر چھوٹے، پھر خواتین، تو بے ہنگم قسم کا اجتماع نہ ہو، خوبصورت اور منظم اجتماع ہو۔ یہ شریعت کا مقصود ہے، یہ نظم رہے، خوبصورتی رہے، یہ شریعت کا نظم ہے۔ اور جب یہ کچھ سال ایسا ہوتا ہے تو پھر خود بخود ترتیب بنتی چلی جاتی ہے، اور اگر یہ اس پر توجہ نہ دی جائے تو پھر عجیب سا ایک ماحول بن جاتا ہے، تو اس سے دلوں میں بھی اختلاف پیدا ہوتا ہے اگر صفیں ٹھیک نہ ہوں۔ اور ان چیزوں کا حضور نے احتیاط کے ساتھ لحاظ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔